بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو بنی آدم کے تمام اعضائے بدن زبان سے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھے راستے پر قائم رہے تو ہم بھی استقامت کے ساتھ ہوں گے، اور اگر تو کجی اختیار کرے تو ہم بھی کجی میں پڑیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس نہ کرو، بغض و کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، خود کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو جن کو جھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ 3 باتوں میں دیر نہ کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب تیار ہو جائے، بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا، اس کے تھوڑے سے عمل پر اللہ راضی ہو گیا۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، جنگ میں جھوٹ بولنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سادگی ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مسلمان کو گالی دینا، اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی تم کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ خوب سمجھ لو، کسی کے اعمال اسے جنت میں ہرگز نہ لے جائیں گے، بلکہ رحمت خداوندی جس کو ڈھانپ لے گی وہی جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی جوانی عفت و پاک دامنی میں گزری وہ جنت کا مستحق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت کو قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اسے بغیر تحقیق کیے دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ یہ ہیں: ماں باپ کی نافرمانی کرنا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا، قتل نہ حق کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھا جانا، میدان جہاد سے فرار ہونا اور سود کھانا۔ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہو، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہا ہو۔